بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، بہت زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں ہے، ابھی چند عرصے پہلے، چند سالوں پہلے، 10 سال 20 سال پہلے ہمارے معاشرے کے اندر برائی کرنے والے کو احساس ہوتا تھا، شرمندگی محسوس ہوتی تھی، دل میں اس کے اس بات کا قلق ہوتا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، میں نے بات صحیح نہیں کی، میں نے یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کام۔ زمانہ جتنی تیزی سے بدلا اس کے اندر یہ چیز بھی بدل گئی، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی سے ہاتھ نہیں جھاڑے تھے، قد وجدنا قلوبنا تغیرت، کہ ہم نے اپنے دلوں کو پایا کہ وہ بدل چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے فوراً زمانہ اتنی تیزی سے گراوٹ کی طرف جانے لگ گیا کہ ایک دن بھی نہیں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت یافتہ ہیں، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان فرما رہے ہیں کہ ہمارے دل بدل گئے، وہ احساسات، وہ جذبات نہیں رہے، وہ ایمان کی کیفیت نہیں رہی، وہ کیفیت نہیں رہی جو ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اسی طرح ہم آگے زمانے سے جاتے گئے اور برائی کا زمانہ آتا گیا، بڑھتی گئی۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس پہ ٹوک دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے کہ بھئی یہ غلط بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، تو ہم اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ یہ غلط کام ہے، اس سے حجت کرنے شروع کر دیتے ہیں، اپنی بات کو یہ ثابت کرنے لگتے ہیں کہ نہیں، ہم غلط نہیں کر رہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم نے تو ایسے تھوڑی کہا، ایسے کہا۔ جس میں ایک بہت زیادہ تیزی سے جو چیز ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے وہ ہے غلط بیانی، جھوٹ۔ انتہا سے زیادہ تیزی سے اس نے جو ہے وہ لوگوں کی یا ہماری زندگیوں کے اندر انتہا سے زیادہ تیزی سے سفر کیا ہے۔ پہلے لوگ جھوٹ بولنے کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے، آج کے زمانے میں جھوٹ بولنا ایک مہارت ہے، جو جتنا اچھا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا بڑا سیلز مین ہوگا۔ سیلز مین کو سب سے پہلے جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے کہ جی بیچنے سے پہلے جھوٹ بولنا سیکھو، پھر بیچنا آئے گا، جھوٹ نہیں بولو گے تو بیچو گے کیسے؟ کسی آدمی کو، ابھی کچھ عرصے پہلے میں ایک جگہ سے پھل خرید رہا تھا یہاں پر، تو پھل جو سامنے لگے ہوئے تھے بڑے اچھے اچھے لگے ہوئے تھے، پیچھے سے جو اسی ڈھیر کے پیچھے سے جو پھل جہاں سے نکال کے دے رہا تھا وہ بالکل ہی خراب تھے۔ میں کہا دکھا تو تم یہ رہے ہو، بیچ تم یہ رہے ہو۔ تو اس کا جواب تھا کیا کریں، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، یہی ہے، سب یہی کر رہے ہیں، کہیں سے بھی لے لو آپ، نہیں لو مجھ سے، ناراض ہو گیا، نہیں لو مجھ سے، کہیں سے بھی لے لو آپ۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے برکت نہیں ہے، روزی میں پریشانی آ رہی ہے، چھینا جھپٹی ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان البیعان اذا تبایعا، جب دو خرید و فروخت کرنے والے خرید و فروخت کا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، وصدقا، اور سچ بول دیتے ہیں، بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ ان کی خرید و فروخت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں فرمایا لیس لبرکتی نہایہ، کہ میری برکت کیا چیز ہے؟ برکت وہ چیز ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے بالکل۔ وَإِنَّ الْبَيِّعَانِ إِذَا تَبَايَعَا، لیکن جب دو خرید و فروخت کرنے والے آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، وَكَذَبَا، اور جھوٹ بول دیتے ہیں، عیب چھپا دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ ان کی خرید و فروخت کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ محیقہ کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا۔
ان کی خرید و فروخت کی برکت کو مٹا دیتے ہیں. اب اس کے پاس جو مال آیا ہے وہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا, وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے. ظاہری اعتبار سے تو اس نے سوچا دیکھا کہ میں نے 10 روپے کی چیز جھوٹ بول کے 20 روپے کی بیچ دی, مجھے 10 روپے نفع ہو گیا, یعنی 10 روپے کی چیز پر 10 روپے میں نے نفع کما لیا, لیکن حقیقت میں اس کو 1 روپے بھی نفع نہیں ہوا. وہ اس کے 10 روپے کسی نہ کسی ایسی مصیبت میں جائیں گے جس کو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, ہم جس تیزی سے اس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم نے اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں جتنا زیادہ اس چیز کو رائج کر دیا, اتنا شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن چور ہو سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے, ولا یکون کذابا, جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن گناہ کر سکتا ہے بڑے سے بڑا, لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ کا بارے میں بتاؤں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا ضرور بتائیے. فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور, ایک مرتبہ فرمایا. پھر اس کے بعد جذبات میں تیزی سے آگے بیٹھ گئے, ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے آگے ہو کے بیٹھ گئے, اور یہ بار بار فرمانے لگے الا وقول الزور وشہادۃ الزور, سن لو جو سب سے بڑا گناہ ہے, اکبر الکبائر, الا اخبرکم باکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں کا بھی سب سے بڑا گناہ میں بتا دوں, وہ ہے الا وقول الزور وشہادۃ الزور, جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دے دینا. جھوٹ بولنا, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرما رہے ہیں کہ ہم نے اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پریشان ہو گئے, کہ ہم اندر سے سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں. ہم سمجھ گئے یہ بات کو کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, کبیرہ ہے, اور اکبر الکبائر میں سے, کبیرہ کے بھی بڑے گناہ میں سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ اہمیت دینے کے لیے اس کو بار بار بیان کرتے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک اسی جملے کو دہراتے رہے. ایک صاحب کا فون آیا, وکیل صاحب کا, کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے. کہا کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کیس آتے ہیں, جو کوئی صحیح کیس بھی ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا, اب مقتول کے ورثہ آ گئے کیس لڑنے کے لے کر کہ بھئی ہمارے بیٹے کو اس نے قتل کیا ہے, اور واقعتاً قتل بھی کیا ہوتا ہے, وہ کہتا بھی ہاں میں نے قتل کیا ہے, یعنی وکیل کے سامنے کہتا ہاں میں نے قتل کیا ہے, جج کے سامنے تو نہیں کہے گا. تو پھر اس کے بعد اگر ہم اس کیس کو سچ کی بنیاد پر لڑیں, اگر سچ کی بنیاد پر لڑیں تو ہم ہار جائیں گے کیس, کیونکہ وہ تو جھوٹ کی بنیاد پر, جھوٹا کیس ہے, اس کا وکیل جھوٹ کی بنیاد پر ثبوت لے آئے گا, اور ہم نہیں لڑ سکتے. تو ہمیں جھوٹے ثبوت سچ کو ثابت کرنے کے لیے بنانے پڑتے ہیں, جھوٹے گواہ لانے پڑتے ہیں, جھوٹا جو ہے اسلحہ لانا پڑتا ہے, یہ لانا پڑتا ہے, وہ لانا پڑتا ہے. تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے اور آمدنی حلال ہے؟ تو میں نے حلال اور حرام, جائز آمدنی یہ جائز ہے ناجائز, اس کے بعد کی بات ہے. ہمارا معاشرے کی گراوٹ یہ ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا, نہیں تو سچ بھی ثابت نہیں ہوگا. سچ بھی جھوٹ کا غلام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور, جھوٹی گواہی. جتنے کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے, دکان والے یا جو ملازمت کرنے والے, یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو رسید بنائی جاتی ہے یہ شہادت ہوتی, گواہی ہوتی. اگر کوئی آدمی اوور انوائسنگ کرتا ہے, رسید کسی سے سیٹنگ ہو گئی کہ جی یہ مال فلاں نے منگایا ہے, یہ جی 500 روپے کا ہے, اس پہ 550 روپے لکھ دینا, 500 کی جگہ 600 روپے لکھ دینا, 100 روپے جیب میں جائیں گے, 500 روپے آپ کو مل جائیں گے. آپ نے جھوٹی گواہی لکھ دی. انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے کہ جی میں نے مال اتنے کا بیچا, آپ 50,000 کا مال بیچا, آپ 40,000 کا مال شو کر دو, آپ نے 40,000 لکھ دیے, یہ آپ نے جھوٹی گواہی لکھ دی. میڈیکل والے جو ملازمت والے ہیں یا جو میڈیکلز کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں, وہ پیشنٹ کے لیے مختلف چیزیں لکھ دیتے ہیں, یہ بھی کروا دو, پینل پہ یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو.
یہ جھوٹی گواہی میں چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے آپ کا موازنہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ تبوک کے موقع پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نکلو، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو 3 صحابی پیچھے رہ گئے اور بھی بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے۔ واپسی آئے آپ صلی اللہ، انہوں نے سوچا کہ ابھی نکل جائیں گے، ابھی نکل جائیں گے، ابھی نکل جائیں گے، ابھی نکل جائیں گے۔ یہ اس طرح گزرتے گزرتے وقت اتنا ہو گیا کہ اب ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ واپسی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان سے بات چیت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ناراضگی تھی۔ تو وہ 3 صحابہ آپس میں سوچنے لگے کہ کیا کریں، ہم کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ لوگ آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہانہ بتاتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ تھا جی، ہمارا فلاں بیمار تھا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سب کو جانے دے رہے۔ وہ تینوں صحابہ نے سوچا کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے، لیکن اللہ کیا کہو تو جواب دینا پڑے گا، تو ہم سچ بول دیتے ہیں، جو بھی ہوگا دنیا میں ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ ہمیں کوئی چیز نے نہیں روکا، کوئی عذر نہیں تھا، بس ہمیں سستی ہو گئی یا ہم کسی وجہ سے بلا وجہ نہیں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ موقوف ہے جب تک اللہ فیصلہ نہ فرما دے۔ 40 دن تک اللہ رب العزت نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ تفصیلی آیت ہے، اللہ نے قرآن میں برات نازل فرما دی کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا ان کے لیے 5 چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، جو جھوٹ بول رہا ہے جن لوگوں نے، ان سے آپ اعراض کر لیجئے۔ تو جھوٹ بولنے پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض ہم سے ہو گیا۔ نمبر 2، انہم رجسن، یہ جھوٹ بولنے والے جو لوگ تھے اللہ نے ان کے بارے میں کہا یہ ناپاک ہیں۔ رجسن، ناپاکی کو کہتے ہیں، گندگی کو۔ تیسری چیز وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور چوتھی چیز ان اللہ لا یرضی، اللہ تعالیٰ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا جب تک یہ جھوٹ پر رہیں گے۔ اور 5ویں چیز عن القوم الفاسقین، اللہ نے قیامت تک جھوٹ بولنے والوں پر فاسق ہونے کی مہر لگا دی کہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ یہ تمام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ بڑے بڑے مفسرین نے ان آیت کی تشریح میں لکھا یہ 5 چیزیں صرف اس لیے اللہ نے بیان کی کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اگر یہ سچ بول دیتے تو شاید بچ جاتے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں۔ بچپن سے حدیث یاد کی ہے، بچپن سے یہ حدیث بچوں کو بھی سکھائی ہے۔ 5ویں کلاس کی اسلامیات کی کتاب سے یہ حدیث شروع ہو جاتی ہے، اور میٹرک میں بھی یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، او لیولز میں بھی یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ کون سی ہے؟ سب سے پہلی بات اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ ہم نے بولا میں بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اور آپ ابھی جو ہے وہ آفس سے نکلے نہیں ہیں، ڈر کے مارے بول دیا 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، نہیں تو گھر میں داخلہ نہیں ملے گا، تو یہ جھوٹ بول دیا آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خلاف حقیقت بات، خلاف حقیقت بات کا مطلب جھوٹ کا مطلب خلاف حقیقت بات کرنا ہے، کہ آپ کو پتہ ہے یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں 5 منٹ میں پہنچ سکتا ہوں، آپ نے بولا 5 منٹ میں پہنچوں گا، جھوٹ بول دیا آپ نے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی نشانی اللہ نے بیان فرمائی اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت اس کو دی جائے گی خیانت کرے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کیا جائے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس کی تشریح میں ایک وضاحت لکھی ہے کہ یہ تینوں باتیں خلاف حقیقت سے ہیں، یعنی آپ نے امانت دی کسی کو اور وہ آدمی نے پہلے ہی سوچ لیا کہ میں اس کو بس یہ تو مال ہڑپ کر لوں گا میں، یعنی اس نے خلاف حقیقت کام کیا، یہ جھوٹ کے زمرے میں، یہ جھوٹ تو آئی گیا۔ دوسری بات وعدہ امانت کی خیانت بھی آ گئی، وعدہ خلافی کی، میں یہ کام کروں گا، دل میں ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، جھوٹ بول رہی ہے، یہ جھوٹ کے
ادنا درجے ہیں، اعلیٰ درجہ جھوٹ ہے، اس کے نیچے یہ چیزیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنی کوئی عبادت نہیں منوائی تھی۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت کا درجہ میں کم کر رہا ہوں، بعض لوگ سمجھنے لگتے ہیں یہ عبادت کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو معاملات ہے، اصل عبادت بھی ہے، معاملات دونوں چیزیں اصل ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک نبوت سے پہلے اپنے بارے میں منوایا کہ الصادق، سچے۔ 40 سال نبوت سے پہلے 40 سال تک صرف اس لفظ پہ محنت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ پہ محنت کی ہے 40 سال تک کہ سچا مانا جاؤں میں۔ حدیث میں آتا ہے ان المؤمن ان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ اس کے یہاں اللہ کے لکھ دیا جاتا ہے کہ کذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بول دو بیٹا یہ ہو گیا، بول دو ایسے بول دینا، اسکول میں یہ کہہ دینا، کل چھٹی کر لو بول دینا طبیعت خراب تھی۔ ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں جھوٹ بولنا، خود جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔